تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحیم. صدق اللہ العظیم. پیارے دوستو، بڑا ہی بہترین واقعہ ہے جس کو ہمیں بہت ہی زیادہ غور سے سننے کی ضرورت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا احادیث کو حفظ کرنا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نہایت مشہور اور جلیل القدر صحابی ہے دوستو، اور اتنی کثرت سے ان سے حدیثیں نقل کی گئی ہیں کہ اتنی زیادہ حدیثیں کسی بھی دوسرے صحابی سے نقل نہیں کی گئی. اس پر لوگوں کو تعجب ہوتا تھا کہ 7 ہجری میں یہ مسلمان ہو کر تشریف ہوئے اور 11 ہجری میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا. اتنی قلیل مدت میں جو تقریباً 4 برس کی ہوتی ہے، اتنی زیادہ حدیثیں کیسے یاد ہو گئی؟ خود جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بہت روایتیں نقل کرتے ہیں. میرے مہاجر بھائی تجارت پیشہ تھے، بازار میں آنا جانا پڑتا تھا، اور میرے انصاری بھائی کھیتی کا کام کرتے تھے. اس کی مشغولی ان کو در پیش رہتی تھی، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اصحاب صفہ کے مساکین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو کچھ کھانے کو مل جاتا اسی پر قناعت کرتے تھے، اور ہر اوقات میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں رہتے. اس لیے رہتے کہ اگر وہاں پر کچھ کھانے کو مل جائے یا کچھ یاد کرنے کو مل جائے. ایک مرتبہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حافظے کی شکایت کی تو ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چادر بچھا. میں نے چادر بچھا دی، دونوں ہاتھوں سے اس میں کچھ اشارہ فرمایا. اس کے بعد فرمایا، اس چادر کو میں نے اپنے سینے سے ملا لیا، اس کے بعد سے کوئی چیز نہیں بھولا. اصحاب صفہ وہ لوگ کہلاتے ہیں جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا خانقاہ کے رہنے والے تھے. ان حضرات کے اخراجات کا کوئی خاص نظم نہیں تھا، گویا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان تھے. جو کہیں سے کچھ ہدیہ صدقے کے طور پر آتا اس پر ان کا زیادہ تر گزر تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی انہی لوگوں میں تھے. بس اوقات کئی وقت کے فاقے بھی ان پر گزر جاتے تھے. بعض اوقات بھوک کی وجہ سے جنون سی حالت ہو جاتی. احادیث کا کثرت سے یاد کرنا ان کا مشغلہ ہو گیا تھا، جس کی بدولت آج سب سے زیادہ کسی صحابی سے بھی حدیثیں اتنی زیادہ نقل نہیں کی گئی جتنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیثیں نقل کی گئی ہیں. 5374 حدیثیں ان سے مروی ہے. ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جنازے کے متعلق ایک حدیث بیان کی کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص جنازے کی نماز پڑھ کر واپس آ جائے اس کو ایک قرات کا ثواب ملتا ہے، اور جو دفن تک شریک رہے اس کو 2 قرات کا ثواب ملتا ہے، اور ایک قرات کی مقدار احد پہاڑ کے برابر ہوتی ہے،
بہت پہاڑ سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث میں کچھ تردد ہوا، انہوں نے فرمایا ابو ہریرہ سوچ کر کہو، ان کو غصہ آ گیا۔ سیدھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے اور جا کر عرض کیا کہ میں آپ کو قسم دے کر پوچھتا ہوں یہ قرات والی حدیث آپ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے؟ فرمایا جی سنی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ مجھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ تو باغ میں کوئی درخت لگانا تھا، نہ بازار میں مال بیچنا تھا، میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پڑا تھا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پڑا رہتا تھا، اور صرف یہ کام تھا کہ کوئی چیز یاد کرنے کو مل جائے یا کچھ کھانے کو مل جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بے شک تم ہم لوگوں سے زیادہ حاضر باش تھے اور حدیث کو زیادہ جاننے والے تھے۔ اس کے بعد ساتھ ہی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں 12,000 مرتبہ روزانہ استغفار پڑھتا ہوں، اور ایک تاغہ ان کے پاس تھا جس میں 1000 گرہ لگی ہوئی تھی، رات کو اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک اس کو سبحان اللہ کے ساتھ پورا نہ کر لیتے۔ تو دوستو صحابہ نے جو ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر کے جو ہے اتنی ساری حدیثیں یاد کی، ہمارے نبی کی صحبت حاصل کی، ماشاءاللہ ان لوگوں نے اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا۔ دوستو ہم بھی جو ہے اللہ کے دین کے لیے کچھ نہ کچھ کرے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، اسی لیے میں مسلمان، اسی لیے میں نمازی۔ ہم لوگ بھی دوستو آج زندگی چاہت خواہشات کے اندر میں گزر رہی ہے، اپنے ارمان پر گزر رہی ہے، ہم بھی اپنی زندگی کا کوئی مقصد بنائیں۔ سب سے پہلے آج زندگی گزر رہی ہے، صبح ہو رہی ہے، دنیا کی محنت ہو رہی ہے، رات ہو رہی ہے، صبح ہو رہی ہے دن میں دنیا کی محنت ہو رہی ہے، رات ہو رہی ہے، رات والے رات میں محنت کر رہے، دنیا کے دن میں سو رہے۔ دوستو زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو زندگی گزارنے کے لیے نہیں دی ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، پوری زندگی کا حساب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ حساب لینے پر آ جائے تو ہم ایک گھونٹ پانی کا بھی حساب نہیں دے سکتے۔ اسی لیے دوستو اللہ کی اطاعت کے ساتھ میں زندگی گزارے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ میں زندگی گزارے، اور اللہ کو ناراض نہ کرے۔ دوستو اللہ تعالیٰ ہم سب کو پورے مکمل دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان کی سچی محبت عطا فرمائے، ہمارے نبی کی سچی محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين